اللہ کا ذکر کرنا ہے، چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے ہوئے یہ پڑھتے رہے۔ ہاں یہ ہر وقت ان جو ہے نا وہ ذی الحجہ کی ان خاص ایام میں یہ آپ کی زبان کے اوپر یہ جو ہے نا یہ ہر وقت جو ہے وہ جاری و ساری ہو۔ ہاں یہ لازم ہے اللہ کی عبادت کریں، اور 9 ذی الحجہ کا پھر روزہ رکھیں۔ ہاں اور 9 ذی الحجہ کو جب وقوف عرفہ والے ٹھہرتے ہیں تو اس رات میں جو ہے نا وہ گڑ گڑا کر رو کر آہ و زاری کر کے اللہ سے جو ہے نا وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کی رحمت کو طلب کریں، اللہ کی رحمت کو مانگیں، جتنا ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ گڑ گڑائیں روئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے جو چیز آپ کو چاہیے اس کی آرزو کریں۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے نا، ہم یہ آج کل حالات کا رونا رو رہے ہیں، حالات کا رونا روتے ہیں کہ حالات بڑے ناساز ہو گئے، بڑے سنگین ہو گئے، بڑے نازک ہو گئے، فلاں ہو گیا، بڑی تنگی آ گئی، بڑی پریشانی آ گئی، فلاں پریشانی میں گر گئے ہیں، فلاں جو ہے وہ مصیبت کے اندر جو ہے وہ گر گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سورہ نو کے اندر 29ویں پارے میں فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے نا، کہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو تم، تو میں تمہیں جو ہے نا آسمان سے ایسے ایسے انعام عطا کروں گا کہ میں تمہیں جس چیز کی تمہیں طلب ہے تمہیں مال بھی دوں گا، مال کے ساتھ بھی تمہاری مدد کروں گا، اور تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا، اور آخرت میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا، اور میں تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا۔ دیکھیں نا یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی ٹینشن بنتی ہے تو جاہل قسم کے عاملین کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، جی میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، میرے فلاں پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جب چلے جاتے ہیں تو وہ جاہل قسم کے جو ہوتے ہیں وہ اور لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، جی میرے گھر میں یہ پریشانی آ گئی، میرا یہ مسئلہ بن گیا، میرا فلاں ہو گیا، میں اب یہ کر رہا ہوں، یہ بول رہا ہے تو یہ ہو گیا۔ بھائی بات یہ نہیں ہے، یہ بھی تو دیکھنا جو گھر میں قرآن پڑھا کبھی اس کو بھی کھول کے تو نے پڑھا ہے، تو نے کبھی اس کو بھی کھول کے پڑھا ہے، کبھی تو نے نماز بھی ادا کی ہے، کبھی فجر میں اٹھ کے تو نے یاسین بھی پڑھی ہے۔ یہ ہم ادھر جاتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نماز کی طرف آؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، آپ یہ الفاظ کا چناؤ دیکھیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم جو ہے نا مجھ سے بخشش طلب کرو، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار تمہارے لیے آسمانوں سے بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ، فرمایا کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، مال کے ساتھ تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہاری بخشش بھی کرے گا، جنت بھی عطا کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ سے استغفار ہر وقت بندہ جو ہے نا وہ طلب کرتا رہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میری روزی تنگ ہے، مجھے پریشانی ہے، میرے مسائل ہیں، وہ ہر وقت جو ہے نا استغفار کرتا رہے، استغفار کرے۔ جتنی استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنا زیادہ کرم فرمائے گا۔ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ تنگی بن جاتی ہے، جو رکاوٹ بن جاتے ہیں، جو ہماری پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں، ہماری مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں، وہ ہمارے اپنے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے نا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہوئی کمائی ہے، یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہوا کام ہے۔ ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم تم سے درگزر کر دیتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہم تم سے جو ہے نا وہ درگزر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک تو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش، ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے پکڑ۔ آزمائش اور پکڑ کا بندے کو پتہ کیسے چلے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ بندے
کے اوپر جب کوئی مصیبت آ جائے تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میری اوپر جو ہے یہ میرے گناہوں کے سبب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے، یا جو ہے یہ چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر آزمائش ہے؟ تو جو آپ نے فرمایا کہ جو چیز، جو پریشانی، جو مصیبت تجھے اپنے رب کے قریب لے جائے نا، سمجھ لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اور فرمایا کہ جو مصیبت، جو پریشانی تجھے اپنے رب سے دور لے جائے، سمجھ لینا تو اللہ کے عذاب میں۔ حل بھی بتا دیا، حل بھی موجود ہے۔ دیکھیں نا، ہوتا ہے نا کچھ ایسا کہ بندہ نیکی کرتا ہے تو رب کی محبت اور آتی ہے۔ جو صلحاء ہوتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر کوئی آزمائش ہوتی ہے نا تو ان کے بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ معصوم عن الخطا ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں بندہ گناہ کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیں اللہ کی راہ میں کتنی بڑی آزمائش۔ اب ان لوگوں کے مقام، مرتبہ، جنتی سرداروں، نوجوانوں کے بھی تو پھر سردار ٹھہرے نا، جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں کہ بندے کے جو ہے نا وہ درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے، آزمائش اس لیے ہوتی ہے۔ ہاں، اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش کی چیز آتی ہے نا تو اس کی بخشش کے لیے آتی ہے، تاکہ اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ تو ان 10 دنوں میں حد الامکان آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گڑ گڑا کر، رو کر تہجد پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، جو ہے وہ تسبیحات پڑھیں، یہ جو ہے نا وہ تحلیل کریں، اللہ اکبر کی صدا لگائیں، یہ لازم پڑھتے رہیں، اور بخشش طلب کریں، بخشش اللہ سے طلب کریں، ہر وقت استغفار کریں۔ کل قیامت والے دن جب جنتیوں کا اعلان ہو جائے گا نا کہ ان کو جنت میں داخل کر دو، تو جنتیوں کو اب جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں مایوسی اور جو ہے نا بندہ کسی چیز کی کمی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اتنی یعنی کہ وہ رحمت ہے، اتنا فضل ہے، اور اتنی وہ رحمت کی جگہ ہے کہ انسان جس چیز کا تصور کرے گا نا کھانے کا، صرف ذہن میں سوچے گا، اس کا ذائقہ اپنے گلے میں پائے گا، وہ جنت ہے۔ ہاں، ایسی جنت ہوگی کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی جو ہے نا وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی عظمت و رفعت جو اللہ نے مقام جو ہے وہ رکھا ہوا ہے صلحاء کے لیے، متقین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے، جنت ایسی۔ لیکن ایک جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ایک چیز کا پچھتاوا رہے گا، حالانکہ وہ جگہ ایسی نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا پچھتاوا رہے گا، وہ پچھتاتے رہیں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام، یہ حدیث ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کے جس بات کا سب سے زیادہ پچھتاوا جو ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ دنیا میں رہ کر اللہ کے ذکر کے بغیر جو انہوں نے عمر گزار دی، دنیا میں رہ کے اللہ کے ذکر کے بغیر جو لمحہ گزر گیا نا ان کا۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ فرماتے ہیں نا، ہر وہ دم کافر جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کفر کبھی جو ہوتا ہے نا وہ ناشکری کے معنی میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہوتا کہ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اب یہ نہ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ کا یہ معنی کفر نہیں ہے جو بندہ اسلام سے خارج ہوئے، یہ معنی نہیں، بلکہ وَلَا تَكْفُرُونَ کا مطلب یہ ہے کہ تم میری ناشکری نہ کرو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرتے رہو۔ اور بندے کو شکر گزار بھی رب کا ہونا چاہیے، ہاں، شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ شکر گزاری کا فائدہ پتہ ہے کیا؟ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص تھا، اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا، بڑا مال دیا ہوا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، یا کلیم اللہ، اللہ سے جب آپ کی کلام ہو، گفتگو ہو، ملاقات ہو تو اللہ سے عرض کرنا کہ میرے پاس مال بہت ہے، میرا مال جو ہے نا وہ کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص نے ریت کے اندر اپنے آپ کو یہاں تک دفن کیا ہوا ہے، کپڑا بھی نہیں ہے تن کے اوپر، ٹھیک ہے، کپڑا بھی نہیں ہے تن کے اوپر۔ تو
اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریے گا، اللہ سے التجا کریے گا، گزارش کریے گا کہ اللہ مجھے جو ہے نا وہ مال عطا کرے۔ آپ کی ملاقات ہوئی، واپس آئے تو دونوں نے پوچھا، تو جو تھا نا جس کے پاس مال نہیں تھا، اس نے کہا جی آپ نے اللہ سے جو ہے وہ التجا کی، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو اللہ کا شکر ادا کر جتنا ہو سکتا ہے۔ وہ آگے سماعت اللہ اس کے جو ہے نا ملبوں کے اوپر ناشکری کے لفظ آگے اس نے کہا کہ میرے پاس ہے کیا جس کا میں شکر ادا کروں، ٹھیک ہے، جس کا میرے معاذ اللہ اس نے یہ بات کی، تو وہ جو ریت تھی نا وہ ریت بھی ہٹ گئی، وہ بھی ہٹ گئی۔ تو جس کو اللہ نے مال دیا تھا انہوں نے کہا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو جو ہے نا وہ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اللہ نے تیرے لیے حکم یہ دیا کہ تو اس کی ناشکری کر۔ تو وہ شخص آگے سے کہنے لگا یار مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہوا، اتنا کچھ تو دیا ہوا ہے، تو میں ناشکری کس منہ سے اس کی کروں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تیری بات ہے جو تیرے مال کو کم نہیں ہونے دیتی، یہی تیری بات ہے جو تیرے مال کو کم نہیں ہونے دیتی۔ ہم تھوڑی سی پریشانی آتی ہے نا پھسل جاتے ہیں، اللہ کے اوپر شکر کرنا، ساڈے نصیب کیا لکھا سی، ہمارے لیے یہ تھا، ساڈے نال ہی رب نے مال اللہ سے کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے رات ایک جو ہے نا وہ واقعہ پڑھا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، آپ کی جو ہے نا وہ کسی وجہ سے ایک ٹانگ کٹ گئی، 7 بیٹے تھے آپ کے، جو سب سے عزیز بیٹا تھا نا جوان تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، تو آپ نے پھر بھی جو ہے نا ناشکرین یا اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے شکر ہے، ہاں جس حال میں تو نے رکھا ہے، بیٹا تھا عزیز تھا سب کچھ چلا گیا اور میری یہ حالت ہے تو کوئی بات نہیں، تو یا اللہ تیرا اس بات کے اوپر شکر ہے۔ اتنی مصیبت ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، بیٹا عزیز ایک چلا گیا ہے، تو وہ کسی مجلس میں گئے تو خلیفہ وہاں کا جو تھا نا اس نے کہا کہ وہ فلاں جو بزرگ ہے نا ان کے پاس جاؤ۔ اب وہ جس بزرگ کے پاس گئے نا تو ان کا چہرہ پھٹا ہوا تھا، آنکھیں ہیں نہیں، آنکھیں نہیں ہیں، تو نبینا تھے تو چہرہ پھٹا ہوا ہے، تو جس وقت جو ہے وہ ان کے پاس گئے اور جا کے ان کی داستان انہوں نے پوچھی کہ اپنی ہسٹری بتاؤ کہ آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا، تو وہ اپنے بارے میں بتائیے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا، بڑا مال دیا ہوا تھا، میرے پاس بہت مال تھا۔ تو وہ کہتے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میرا ایک اونٹ جو تھا نا وہ کھل گیا، تو وہ دوڑ پڑا، تو میں اس کو لینے لگا، تو دوسری طرف میں نے دیکھا کہ آگے جا رہی ہے، تو میرا بیٹا تھا تو اس طرف جا رہا، تو میں نے اس کو چھوڑا، کہتے جاتے جاتے بیٹا گر گیا، آگ نے اس کو جلا دیا۔ کہتے میں نے اس کو نکال کے اللہ کی راہ میں وہ چلا گیا، فوت ہو گیا۔ کہتے جب میں گیا نا اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے تو اس اونٹ نے جو ہے نا اپنی ایک ٹانگ کے ساتھ میری یہ حالت کر دی کہ میری آنکھیں بھی چل گئی، سارا میرا منہ توڑ کے رکھ دیا۔ تو کہا جی پھر جب یہ سارا کچھ ہوا اس کے بعد اب آپ کیا سوچیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے اس مالک کا پھر بھی کروڑا بار شکر ہے کہ جس مالک نے جو ہے نا یہ میری آنکھیں بھی چلی گئی، میرا منہ بھی ٹوٹ گیا، لیکن میری زبان کو اس نے جو ہے نا پھر بھی قائم دائم رکھا کہ جس کے ساتھ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، ذکر کے لیے اس نے میری زبان کو تو محفوظ رکھا ہے۔ ایسا چنگے بلے ہٹے کٹے ہو کے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کچھ ہوگا، ایسے ہی بہانے بنا دیں گے۔ کسی جوان سے پوچھتا ہے نا آج کل کسی کو، کئی میں نے خود آزمایا ہوا، کسی کو کہنا کہ یار آؤ نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، میرے کپڑے نہیں ٹھیک جی، اللہ معاف کرے تو ایسی حالت میں پھر رہا ہے، میرے کپڑے ٹھیک نہیں جی، بہانہ یہ ایک ہوتا ہے میرا لباس ٹھیک نہیں ہے، میرے کپڑے پاک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ناپاکی کی حالت میں پھر رہا ہے، اور تیرا لباس بھی پاک نہیں ہے، تو پھر تو کہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں، مجھے یہ پریشانی نے گھیر لیا، مجھے وہ نے گھیر لیا، حالت کیا ہے؟ رحمت کے فریض اللہ کی رحمت کہاں سے آئے؟ جہاں جنبی آدمی ہوتا ہے نا کہ یاد رکھیں، جس گھر میں کتا ہو، ہاں جو پالتو رکھتے ہیں شوق کے لیے جو کتا رکھتا ہے بندہ، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں، اور جہاں جنبی آدمی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب بھی پوچھیں تو یہی بہانہ آگے سے تراشا جاتا ہے کہ کپڑے ٹھیک نہیں ہے، لباس ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی پناہ میں ہو یار، اللہ نہ کرے اگر اس حالت میں تیری موت ہو جاتی ہے تو پھر تجھے غسل دینے والوں نے ویسے ہی غسل دے دیا، جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تیرے اوپر غسل فرض تھا، تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ انہوں نے تو تجھے دے دیا، آگے جا کے تو تیرا کیا بنے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے ہم نے؟ موت نے تو نہیں نا بتا کے آنا کہ تو پاک ہے نہیں ہے، تیرا لباس کیسا ہے، تو جوان ہے بوڑھا ہے کیسا ہے، نہ نہ نہ، عشق نہ پوچھے ذات پاتا تو بہت نہ دیکھے عمرہ۔
اس واسطے ہر وقت اپنے آپ کو پاک صاف پاکیزہ رکھیں اور اپنے دل کو پاکیزہ رکھیں، نگاہ کو پاکیزہ رکھیں، اپنے دل کو جو ہے نا پاکیزہ رکھیں۔ لوگوں کی نظر ہے یہ ہم چہرہ سنوارتے ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ لوگوں نے دیکھنا ہے، لوگوں سے میل جول ہونا ہے، فیس ٹو فیس ہونا ہے ہم نے لوگوں کے سامنے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی جو نگاہ ہوتی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دلوں پر ہوتی ہے کہ یہ دل کا کتنا ہے، اس کے دل کے اندر کتنا تقویٰ ہے، میرا خوف کتنا ہے، مجھ سے محبت کتنی ہے۔ اس لیے ان دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ نے 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور قربانی اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے۔ ہاں اللہ نے مال دیا تو قربانی کرنی ہے، اور قربانی کر کے 3 حصے کرنے ہیں جس طرح سے سنت کے مطابق ہے۔ ایک جو ہے وہ غرباء میں تقسیم کر دیں، اور ایک جو حصہ جو ہے وہ اپنے عزیز رشتہ داروں میں تقسیم کریں، ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں۔ سنت کے مطابق یہی ہے۔ سارا گوشت بھی بندہ کھا سکتا ہے، ہاں گھر میں رکھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، کباہت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے، اور یہ بھی نہیں ہے، کچھ ہمارے ہاں یہ دیہاتوں میں بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے کہ جس گھر میں قربانی کی ہوئی ہے یا لین دین کر رہے ہوتے ہیں، اگر ادھر بکرا ہے ادھر کٹے کا ہے، بڑا گوشت ہے، ادھر کہیں گے یہ بڑا دے آؤ تو چھوٹا لے آؤ، یہ کام بھی نہیں کرنا۔ اور یہ بھی نہیں کرنا کہ جہاں جس گھر میں قربانی ہوئی تو ہم نے ادھر دیا ہے تو آپ ان کی طرف سے ہماری طرف آئے گا۔ مقصد یہ ہوتا ہے قربانی کے گوشت کے تقسیم کرنے کا کہ جو غرباء مساکین ہے نا ان کو آپ اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ جو سال بھر آپ تو ویسے بھی غریب بندے کی بکرا تو ویسے ہی جو مڈل کلاس بندہ ہے وہ تو کھا ہی نہیں سکتا، ہاں جی مڈل کلاس بندہ تو آپ میں کہتا ہوں بڑا بکرا بھی دور رہ گیا، بڑا گوشت بھی نہیں کھا سکتا۔ ماشاءاللہ جتنے پیٹرول چلیا گیا ہے، جتنے مہنگائی جا رہی ہے، ایک عام مزدور بندہ جڑا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں بس یہی ہے کہ رب کی بارگاہ ہے، ہاں رب کی بارگاہ ہے، شکر ادا کرو اور اللہ سے اس رب سے مانگو۔ ہاں بات ساری آ کے ادھر یہاں پہ ہی ختم ہونی ہے۔ ہاں جتوں مرضی جو مرضی کر کے آ جاؤ، جنیاں مرضیاں ترقیاں کر لو، جو مرضی کر لو، اللہ رسول کی بارگاہ میں آ کے جو ہے نا یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ ہاں ملنا سب کچھ حجاز سے ہی ہے۔ ہاں یہ جو ہے نا مہنگائی یا جو حکمران یہ جو سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارا طبقہ جو لوٹ مار کر رہا ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہاں ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ 6 فٹ کا بندہ اپنے اوپر شریعت لاگو نہیں کر سکتا تو پورے ملک کے اندر شریعت کہاں سے آئے گی؟ ایک بات۔ دوسری بات، جو قومیں اپنے دین کو چھوڑ دیتی ہے نا اور اپنے اسلاف کے جو ہے نا وہ طریقے کو چھوڑ دیتی ہیں، پھر یاد رکھیے گا کہ ذلت و رسوائی ان قوموں کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب میں نے ہسٹری پڑھی تو مجھے کامل یقین آیا کہ جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ یہ یاد رکھ لیں۔ میں یہاں پہ ضمناً یہ چھوٹی سی بات کرتا چلوں، ہو ملک پاکستان، لاہور شہر ہو، چوک یتیم خانہ میں جامع مسجد رحمت للعالمین ہو، 8 ماہ گزر گئے ہیں، وہاں پہ نہ اذان ہو رہی ہے، نہ جمعہ ہو رہا ہے، نہ اذان نہ نماز ہو رہی ہے۔ مجھ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، میرے انداز بیان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، میری ذات سے جو ہے نا وہ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ بتاؤ اللہ کے گھر کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ بتائیں مجھے کہ اللہ کے گھر، کیا کبھی کسی نے سوچا ہے؟ کسی کو کوئی پتا ہے؟ ہم تو دنیا داری میں اتنے کھوئے ہونا کہ یہ یاد رکھیے گا، یہ قیامت والے دن یہ مسجدیں ساری جو ہے نا اٹھا لی جائیں گی۔ ہاں مسجدیں اٹھا لی جائیں گی اور قیامت والے دن یہ مسجدیں گواہی دیں گی۔ ہاں یہ مسجدیں گواہی دیں گی۔ اور کبھی کبھی یہ دعا کریں، یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ یہ مسجدیں بھی بولتی نہیں ہیں اور کبھی کبھی بول بھی پڑتی ہیں۔ حضرت ابو سفیان ثوری، سور کا مطلب آپ کو پتہ ہے عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ سور بیل کو کہتے ہیں۔ کہ حضرت ابو سفیان ثوری مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ٹانگیں آگے جو ہے نا وہ سیدھی کر کے کعبے کی طرف سے بیٹھے ہوئے تھے تو مسجد بول پڑی۔ فرمایا سور کعبے کی طرف ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے یہ آواز دی ہے، مجھے سور کہا کہ بیل مجھے کہا ہے۔ بیلا تجھے اتنا بھی نہیں پتا؟ جیسے کسی نے گل کر دی ہے نا تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، جی آپ نے فلاں کو یہ کہہ دیا، فلاں کے میں کہا جی تسی مقدس کام ہو کہ تمہارے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے کہا اے سور، لوگ کہتے ہیں آپ مولوی صاحب بڑی سخت بات کرتے ہیں، آپ بڑی سخت۔ میں نے کہا آپ اللہ کے بارے میں کیا رائے ہوگی تمہاری؟ جو مسجد میں ادب کے ساتھ نہیں بیٹھتا تو فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے تو تاکہ فلاں کے بیٹھا ہوا کعبہ کی طرف۔
اس کے بعد انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یہ سوری کا جو ہے نا وہ لفظ لگا لیا کہ اللہ نے مجھے اس نام کے ساتھ پکارا ہے. پوری زندگی انہوں نے اپنے آپ کو سور کہا. یہ مسجدیں بول بھی پڑتی ہیں پھر. ہاں مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ بند ہے. کئی جامعات کو شہید کر دیا گیا. کیا قصور ہے بتائیں جی جامع مسجد رحمت للعالمین کا؟ قصور یہ ہے کہ وہاں سے اللہ اکبر کے اور حق کی صداقت کی آواز آتی تھی. نہ کہ پیر بولنے کو تیار، نہ کہ مولوی بولنے کو تیار، نہ عوام الناس بولنے کو تیار. کوئی مرنا نہیں ہے. یہ بتائیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت آیا نا، حالات اتنے سنگین ہو گئے، کشیدہ ہو گئے. منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، بڑے بڑے حالات کشیدہ ہو گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے نا وہ بلا کے حضرت خالد بن ولید کو صرف 2 باتیں ارشاد فرمائی. صرف 2 باتیں فرمایا، خالد بن ولید آپ دیکھ رہے ہیں حالات کس طرح کے ہو گئے؟ تو آپ نے عرض کیا یا امیر المومنین جی دیکھ رہا ہوں میں. تو آپ نے فرمایا بس میں تجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، تقریر نہیں، صرف 2 باتیں میں تمہیں کرتا ہوں، صرف 2 باتیں. یہ میری 2 باتیں پلے باندھ لو. اور آج بھی جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ وہ اوپر آئے، ترقی کی طرف آنا چاہے، یہ جو آج ہمارے ٹکٹا کر بنے پیتے ہیں نا تشہیر کے لیے، مشہوری کے لیے ایسے کر رہے کبھی کیا نہ، جو سب سے بڑی چبڑ مارے گا اس کو اتنا فیمس کیا جائے گا. جتنا بڑا کوئی چبڑ مارے گا، جتنی بڑی وہ بکواس کرے گا، جتنی گھٹیا اور نیچ قسم کی حرکت کرے گا، اس کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اوپر لایا جائے گا، فیمس کیا جائے گا. اس کے اتنے ویورز ہوں گے. جتنی بڑی بکواس کرے گا، جتنی مرضی گھٹیا قسم کی وہ حرکت کرے، لیکن جو صحیح بات ہوگی اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. سنیں وہ بھی جو تشہیر کے بھوکے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ میری مشہوری ہو. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا خالد 2 باتیں یاد رکھ لو. ایک بات یہ فرمایا کہ کبھی شہرت کے پیچھے نہ بھاگنا، شہرت سے دور بھاگنا، اللہ عزتیں تمہارے پیچھے لگا دے. شہرت سے دور بھاگنا، اللہ عزتیں تمہارے پیچھے لگا دے گا. اور فرمایا آج جو ڈرتے ہیں، میں نے کہا جی مرنا تو سب نے ہے، ایک دن نہیں مرنا جی. کوئی بندہ کھڑا کر کے کہے کہ میں نہیں مرنا، میں 100 سال تک جینا، میں 200 سال تک جینا ہے، یا یہ کہے کہ میں جناب ایسے آرام نالی میں مر جانا ہے. یہ تو کسی کو نہیں نہ پتا کہ موت کی صورت میں آئے گی. یہاں سے بندہ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے، بندہ یہاں سے نکلتا ہے، حادثہ ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، ایمرجنسی کی موت وہاں پہ ہلاک ہو جاتا ہے. موت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے. تو آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی. فرمایا خالی دوسری بات یہ ہے، فرمایا کہ کبھی موت سے مت ڈرنا، کبھی موت سے نہ ڈرنا. فرمایا موت سامنے کھڑی ہو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا موت کے. فرمایا اللہ تمہیں زندگی عطا کر دے گا، موت تمہیں نہیں آئے گی. اللہ تمہیں زندگی عطا کر دے گا، موت نہیں آئے گی. اور پھر آپ نے دیکھا ایک جنگ کے اندر 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ٹوٹ گئیں، 9 تلواریں ٹوٹیں. اور آپ فرماتے تھے کہ میرے جسم کا ایک بالغ حصہ بھی نہیں بچا کہ جہاں تیر تلوار اور نیزے کا جو ہے نا وہ زخم نہ آیا ہو اسلام کے لیے لڑتے لڑتے. اور آپ نے میں نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ ہم تو ایک اللہ کا گھر، ایک مسجد بھی اللہ کی جو ہے وہ گھر بھی نہ کھلوا سکے. 25 کروڑ عوام ہو، سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہو. یہ یاد رکھیے گا جو سوال مجھے سے ہوگا نا، عوام الناس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے سے بھی ہر بندے سے وہی سوال ہوگا کہ جب میرے گھروں کو تالے لگائے گئے تھے، جب میرے اذان نماز جو ہے وہ جو میں بند ہوئے تھے تو تم نے کیا کیا تھا؟ نماز پڑھی ہے تو میں نے اپنے لیے پڑھی ہے نا بھائی. حج کیا تو میں نے اپنی ذات کے لیے حج کیا نا. میں نے روزہ رکھا تو اپنی ذات کے لیے رکھا ہے. اگر میں یاسین پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، حج کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، قربانی کرتا ہوں، تو میں اپنی ذات کے لیے یہ کر رہا ہوں. بتا اسلام کے لیے کیا کیا؟ وہ تو میں نے اپنی بخشش کے لیے کیا نا، اسلام کے لیے. یہ تو سارا صحابہ نے بھی کیا، پھر صحابہ کی گردنیں کیوں کٹی؟ کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں ایسا پیر، مولوی، محدث یا کوئی بھی سید ہے حضرت امام حسین سے بڑھ کر جو زیادہ متقی ہو، تقوی والا ہو، نماز کا پابند ہو؟ کیوں جی؟ جن کی کبھی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو، جن کی کبھی تہجد بھی نہ رہی ہو، نفلی روزہ بھی کبھی نہ رہا ہو، اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ خیرات بھی کرتے ہو، لیکن پھر بھی کربلا میں جا کے اسلام کے لیے گردن کٹائی. آپ اور میں کس کھیتی کی مولیاں بتائیں؟ امام علی مقام اگر بندہ یہ کہے کہ جی میری فلاں پریشانی تھی، میری فلاں پریشانی تھی،
میرے محبوب علیہ السلام اگر اپنے نواسوں کو لا کے پیش کرتے ہیں، بتاؤ ان سے بڑی بھی تمہاری مجبوری تھی تو کل قیامت کو کیا جواب ہو؟ اگر کوئی کہے کہ میرا جوان بیٹا ہے تو حضرت امام علی مقام کہیں گے اور حضرت علی اکبر کو پیش کر دیں گے کہ لاؤ اس سے بھی بڑا جوان تھا تمہارا۔ ساری دنیا کے نوجوان اس خاک کے اوپر قربان ہے جہاں پہ حضرت امام علی اکبر نے صرف ایک بار قدم رکھا۔ ساری دنیا کے پیر مولوی سارے اس خاص کے اوپر قربان جہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری نے ایک بار قدم رکھا۔ آپ کی شان تو برابر ہے نا، اس خاص کے اوپر قربان ہے۔ ہم ادھر پیش نہیں کر سکتے یہ قیامت والے دن، اس لیے آج جہاں پہ یہ کام کرتے ہیں نا قربانی لازم ہے، تو اللہ کے گھر کو کھلوانا یہ لازم نہیں ہے۔ جہاں پہ اللہ اکبر کی صدا، یار میں کہتا ہوں فلسطین میں تو یہودی ہیں، بیت المقدس میں تو ان کا قبضہ ہے، وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو اسلام کے دشمن ہے یہودی۔ ان کا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو کافر ہے، وہ نہیں مانتے، ان کا قبضہ ہے۔ لیکن بتاؤ کہ مسجد رحمت للعالمین جاؤ کہ یتیم خانہ لاہور کے اندر کون سے کافر ہے؟ یہ کن کا طریقہ ہے مسجدوں کو بند کرنا؟ وہ بند کرے اور یہاں پہ یہ کریں، بتاؤ پھر فرق کیا ہے؟ پھر یہ اسلامی جمہوریہ کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں تو پرواہ نہیں ہے نا، قربانی کا گوشت لینا دینا ہے، کھانا ہے پینا ہے، کیونکہ یہ لوگ دیکھیں کہ حضرت صاحب چودھری کا فلاں صاحب نے بڑی قربانی کی ہے جی، بڑا جانور لے کر آئے ہیں۔ تو میں نے کہا جو اللہ کے گھر بند پڑے ہوئے ہیں اس کے لیے آواز کتنی بلند کرنی ہے؟ جہاں اللہ اکبر کی صدا نہیں ہو رہی ہے، سین میں تو بند نہ ہوئے، سین میں تو بند نہ ہوئے، بے حیائی کے اڈے تو بند نہ ہوئے۔ اللہ کے گھروں کو بند کر دیا گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، کسی کے کان کے اوپر جوں بھی نہیں رکھتی یار۔ اس لیے آواز بلند کریں۔ یہ میری بات، ہمارا کام ہے بات کو پہنچا دینا، آواز کو بلند کرنا، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، لیکن مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ کہ بعض کہتا ہے پوری دنیا چھوڑ جائے، ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائے، لیکن جو اللہ اکبر کی صدا اور اللہ رسول کی جو بات ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ موت تو آنی ہے، کیوں جی حضرت خالد بن ولید کا پھر موت آئی جنگ کے اندر، جب اسلام کے لیے لڑتے رہے تو بستر مرض کے اوپر آپ پڑ گئے، موت نہیں آتی۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، بزدل بندہ ہی ہمیشہ پیچھے رہتا ہے، اور کوئی بندہ بزدلی کی وجہ سے موت سے بچ جائے گا جی۔ جو کہے کہ میں اگر حکومت کے خلاف یا کسی اور ادارے کا بات کروں گا کہ اللہ کے گھر کو کیوں بند کرا ہوا، میں آواز بنا کر کہیں گے کہ یہ بڑا اتحاد پسند ہے، یہ بڑا دہشت گرد ہے۔ اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو وہ 1000 بار کہے، ہاں مرنا تو ہے نا۔ اگر وہ کہے گا کہ میں یہاں سے بچ جائے گا تو آگے جا کے موت تو آنی ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت ابو دجانہ میدان بدر میں یوں تلوار نبی علیہ السلام کی لے کے چلے، اور اس تلوار کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُبَةٌ وَفِي الْجُبْنِ يَارٌ۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آگے بڑھنے کے اندر عزت ہے، ہاں بہادری کے اندر عزت ہے، اور فرمایا کہ پیچھے ہٹنا یہ بزدلی ہے۔ تو فرمایا میرے محبوب نے کہ کوئی بھی بندہ بزدلی کی وجہ سے آج تک موت سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں موت تو آنی ہے، اس لیے ان باتوں کو اگر لازم رکھنا ہے نا، ہاں یہ قربانی لازم ہے، تو پھر اللہ کے گھر کی حفاظت اور عزت بھی لازم ہے، نبی علیہ السلام کی عزت بھی لازم ہے، ختم نبوت بھی لازم ہے، قربانی لازم ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جو قربانی ہے نا، یہ سال میں ایک مرتبہ کیا سال کے بعد، اور نبی علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہر سانس کے بدلے میں فرض ہے، ہر سانس کے بدلے میں فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنتے آداب۔